أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب منور پیر بھائی صاحب، جناب انور مختار صاحب، جناب منظور شیخ صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں. چند موقعوں پر جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا کمزور ہندی میں تقریر کرنے کی، جیسے کہ آج کا موقع ہے. آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور الحمدللہ میں انگریزی زبان پر مہارت رکھتا ہوں، جو کہ میں اردو زبان پہ نہیں رکھتا ہوں. ظاہر ہے کہ میں اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، جس کے لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور اس تقریر کے مواد، اس تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے. آج کے تقریر کا موضوع ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صرف خدا کی عبادت کرے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، ہم ہمارے میں سے کسی اور کو خدا کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. فَانْتَوَلُّوا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہم ہماری ساری رضا اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے. یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ یہ کوئی بھی غیر مسلمان کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم سمجھنے کے لیے ہمیں دھرم کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر دھرم کے ماننے والے یا مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کا دھرم یا ان کا مذہب کیا کہہ رہا ہے. سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ کوئی بھی دھرم یا مذہب کو جاننے کے لیے ہے کہ اس مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے.
اسی لیے اگر ہم ہندو دھرم کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہندو کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہندو دھرم کی کتابوں کا۔ اور سب سے اونچی، سب سے اہم ہندو دھرم کی کتاب ہے وید۔ یہ وید ہندو دھرم میں سب سے اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے اپنشد، پراناس، اتہاس، منوسمرتی، لیکن سب سے اہم ہے وید۔ اگر ہم مذہب اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے مذہب اسلام کی کتابوں کا۔ اور سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے مذہب اسلام میں۔